السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں بیٹا آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو 10th کلاس ہے، ہم نے بیٹا غزل سٹارٹ کی تھی اور اس کے شاعر کا جو نام ہے وہ حسرت موہانی ہے، اور اس کے پہلے 3 شعر ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ آج جو لاسٹ والے 2 شعر رہ گئے، آج ان پہ گفتگو ہوگی اور ان کی آج تشریح ہم کریں گے۔ اب ہم غزل کے شعر کی طرف آتے ہیں، تو آج شعر نمبر جو ہے وہ 4 نمبر جو ہے 4 نمبر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اب میں نے بیٹا شعر آپ دیکھیں کہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی۔ اب سب سے پہلے مشکل الفاظ دیکھیں۔ رتبہ دان اونچا مقام کو کہتے ہیں، اونچا مقام، اونچا مقام، اور شوق ذوق کو کہتے ہیں، ذوق۔ اب حسرت موہانی جو شعر کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت ہے، یعنی میں اپنے محبوب سے وہ کہہ رہا ہے کہ تیری محبت کا مقام بہت زیادہ ہے، تیری محبت کا مقام جو بہت بالا تر ہے، میں اس مقام کی قدر و قیمت کرتا ہوں، میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں جو اور کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو گوا دیا تیری محبت میں۔ اس شعر میں ہمیں حسرت موہانی یہی بتانا چاہتے ہیں بیٹا کہ وہ اپنے محبوب کے مقام کو بہت زیادہ بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اردو شاعری میں بیٹا جو محبوب ہے وہ بہت ہی سنگ دل اور بے پرواہ انسان تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مغرور ہوتا ہے، لیکن جو عشق کرنے والا ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، وہ ہر وقت یہی کوشش کرتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ مجھ سے بات کرے، میں اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہوں تو وہ ساتھ ساتھ مجھے اس کا رسپانس دے، مجھے اس کا جواب تو دے کہ آیا کہ جو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے جو مقام، جو اس کے رتبہ دان کی جو میں تعریف کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یعنی آگے دوسرے شعر میں دیکھیں کہ تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے رتبے کو بیان کرتے کرتے پہلے شعر کے ساتھ دوسرے مصرے کا جو تسلسل ہے وہ اسی طرح جاری رکھتے ہیں حسرت موہانی، کہ کہتے کہ تیرے شوق میں، کہ تیرے ساتھ گفتگو کرنا، تیرا حسن و جمال بیان کرنا، اسی شوق کے اندر میں نے اپنی زندگی گوا دی ہے۔ لوگ بہت زیادہ مجھے طعنہ زنی کرتے ہیں، اب لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے ٹارچر تنقید کرتے ہیں اور مجھے دیوانہ، پاگل اور مجنوں وغیرہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب مجھے ان کی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن اے محبوب تو مجھ سے وفا کر۔ اب اس میں یہی بیٹا اس شعر میں ہمیں بتایا گیا۔ آگے 5واں شعر بیٹا دیکھیں۔ 5واں شعر جو ہے وہ دیکھیں بیٹا، پہنچ جائے گی انتہا کو بھی حسرت، پہنچ جائے گے انتہا کو بھی حسرت، آگے جب اس راہ کی ابتدا ہوگی۔ سب سے پہلے بیٹا اس کے مشکل الفاظ ہے کہ انتہا کہتے آخری حد کو، آخری حد، یعنی جب ہر چیز ختم ہو جائے،
اینڈ ہو جائے اس کو کہتے ہیں انتہا۔ حسرت یہاں پہ بیٹا حسرت تو خواہش کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ شاعر کے تخلص ہے، یہ تخلص اس کو کہتے ہیں بیٹا کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں یہ شاعری کے اندر اپنا ایک نام استعمال کرتے اس کو تخلص کہتے ہیں، وہ ہے بیٹا یہ شاعر کا تخلص ہے۔ تخلص اب ابتدا بیٹا آغاز کو کہتے ہیں، آغاز۔ اب اس شعر میں دیکھیں کہ پہنچ جائے گی انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہوگی۔ اب مولانا حسرت مہانی صاحب ہیں وہ ہمیں اس شعر میں بیٹا بتانا چاہتے ہیں کہ انتہا یعنی آخری حد تک پہنچنے کی کوشش میں کروں گا محبوب تک۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھی ہو سکے میں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، کیونکہ ایک جو غزل کی شاعر کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی انتہا تک محبت کرنے کو وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی ہو کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت کہ ہم محبوب کی آخری انتہا تک پہنچ جائیں گے، جہاں تک ہو سکے ہم اس سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری منزل یہ ہے کہ جو اب جس راستے پہ ہم چل چکے ہیں یہ بہت زیادہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ مشکلات آتی، عشق کے جو راستے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم ان مشکلات کو عبور کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اب دوسرے مصرعے میں دیکھیں بیٹا، جب اس راہ کی ابتدا ہوگی، پھر اس کے بعد جب ہمارا عزم مصمم ہوگا، ہمارا پکا ارادہ ہوگا، ہم جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن اپنے منزل مقصود کو پا لیتے ہیں۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ وہ دور اب اس کا آغاز ہو چکا ہے جس راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے محبوب کے گھرانے تک پہنچ جانا ہے اور اس سے اپنا اظہار محبت اب کر دینا ہے۔ تو اس شعر میں بیٹا ہمیں یہی پانچواں اور لاسٹ شعر تھا، اور غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو بیٹا مقطع کہتے ہیں۔ تو یہ مقطع میں انتہائی اپنے جذبہ صادق کو بیان کرتے ہوئے حضرت مہانی نے اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک لازمی پہنچ جائیں گے جس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ اسی شعر میں بیٹا یہ ہے۔ اب بیٹا اردو بے کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج یہ غزل مکمل ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اردو بے کی طرف آتے ہیں۔ مضمون تھا بیٹا مضمون اردو بے، دیہاتی اور شہری زندگی، دیہاتی اور شہری زندگی۔ آج انشاءاللہ بیٹا اس کا اختتام، اور آج انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج اس کے شہر کے، کل ہم نے روشن پہلو پڑھے تھے، آج اس کے تاریک پہلو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں اس کے شہر کے تاریک پہلو۔ نمبر 1، شور و گل۔ شور و گل۔ نمبر 2، رہائش کا مسئلہ۔
مسئلہ نمبر 3 پرتکلف زندگی۔ آگے نمبر 4 مشینی زندگی۔ آگے نمبر 5 فضائی آلودگی۔ آگے آبی آلودگی۔ نمبر 7 تازہ غذا کی کمی۔ تازہ غذا کی کمی۔ نمبر 8 دولت کی ہوس۔ دولت کی ہوس۔ اب دیکھیں بیٹا اس کے 8 جو آج تاریخی پہلو ہیں اس کے بارے میں بیٹا ڈسکس کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بیٹا سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے بیٹا دیکھیں شور و غل، یہ پہلا نمبر جو جس پہ میں نے ٹک لگائی ہے بیٹا، اس پہ دیکھیں شور و غل، کیونکہ یہ جو شہر کی زندگی ہوتی ہے اس میں شور و غل بہت زیادہ بیٹا پایا جاتا ہے، کیونکہ ٹریفک کا شور، اس کے علاوہ بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی فیکٹریوں میں چلنے والے مشینوں سے بہت زیادہ شور پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان سائیکالوجیکل ایک نفسیات کا وہ مریض بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف سے شور و غل اور موسیقی کی آواز، اس کے علاوہ بہت زیادہ مشینوں کی آواز کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ درم برم ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں رہائش کا مسئلہ، کیونکہ شہروں کی آبادی بیٹا بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رہائش کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ گاؤں اور دیہات سے شہر کا رخ کاروبار کے لیے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گھر یہاں پہ نہیں ہوتا، ان کو کرایوں پہ رہنا پڑتا ہے، تو اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ رہائش کا مسئلہ بنتا ہے۔ اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، اکثر گھروں میں جو فرنیچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو اس کے لیے ان کو رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو رہائش کا بہت زیادہ مسئلہ بیٹا ہوتا ہے۔ تنگ گلیاں، تنگ سڑکیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں رہائش کے۔ آگے دیکھیں پرتکلف زندگی، یہاں پہ لوگ اپنے تیسرے نمبر پہ بیٹا دیکھیں پرتکلف زندگی۔ اب جو پرتکلف زندگی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہر انسان اپنی فکر میں لگا رہتا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ وقت بھی نہیں کوئی نکالتا، اور اپنی زندگی میں زیادہ تر انجوائمنٹ کرتے ہیں، زیادہ تر مصروف رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کسی کے ہاں دعوت پہ بہت کم جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آگے نمبر 4 پہ دیکھیں بیٹا مشینی زندگی، کیونکہ جدید دور کی ترقی کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ اب ہر چیز جو ہے، ہر کام جو ہے وہ مشینری سے کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر سب سے پہلے جب کوئی مشین ایجاد ہوتی ہے تو وہ شہروں میں بھیجی جاتی ہے، اور شہری لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہر کام ہی آج کل مشینری ہو چکا ہے، اور لوگ بہت زیادہ کاہل اور آرام طلب ہو چکے ہیں، ان کے اندر سستی آ چکی ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے بجائے وہ مشینری کا سہارا لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل پہلے لوگ اپنا سودا صرف لانے کے لیے دکان پہ جاتے تھے تو پیدل جایا کرتے تھے، آج کل بائک کا استعمال، گاڑی کا استعمال، اور اسی طرح اور کوئی وہیکل کا استعمال کر کے وہ جاتے، تو یہ مشینری دور آ چکا۔ اب فضائی آلودگی، 5واں جو تاریخی پہلو ہے فضائی آلودگی، کیونکہ شہر میں یہ فضائی آلودگی کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ بیٹا جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ٹریفک کا دھواں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فیکٹریوں سے نکلنے والے جو چمنیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی فیکٹریاں جہاں پہ مختلف قسم کی اشیاء بنائی جاتی ہیں، وہاں سے نکلنے والا دھواں جو ہوتا ہے
وہ فضا کو بری طرح آلودہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے شہروں میں رہتے ہوئے لوگ، جیسا کہ آپ لاہور کی اگر مثال لیں تو یہ دنیا کا دوسرا جو ہے فضائی آلودگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ یہ شہر آ چکا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ پہلے نمبر پہ بھارت کا دہلی جو دارالحکومت ہے وہ ہے، دوسرے نمبر پہ لاہور کا نام۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سموگ کس وجہ سے، یہ فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ فضا میں بہت زیادہ آلودہ جو مادے ہیں وہ شامل ہو کر ہوا کو بری طرح متاثر کرتے ہیں، اور اس میں ٹریفک کا دھواں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے جو چمنیوں سے نکلنے والا دھواں ہوتا ہے یہ فضا میں شامل ہو کر فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اب چھٹے نمبر پہ بیٹا دیکھیں آبی آلودگی۔ آبی آلودگی پانی کی آلودگی کو کہتے ہیں کہ پانی کا گندا ہو جانا۔ اب یہاں پہ سیوریج کا جو نظام ہے، جو گٹروں کا نظام ہے، وہ زیادہ ناقص انتظام بیٹا تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے بارش وغیرہ ہونے کے بعد جو سیوریج کا پانی وہ بارش کے پانی میں مل کر جو صاف پانی کی نالیاں ہوتی ہے اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جب ٹربینیں وغیرہ یا موٹر وغیرہ گھر میں چلائی جاتی ہے جو پانی کھینچتی ہے تو اس سے گندا پانی آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو پیٹ کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں ان کو بہت زیادہ لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے، اور شہر میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ سیوریج کا جو نظام ہے بہت زیادہ ناقص تصور کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں تازہ غذا کی کمی، کیونکہ تازہ جو غذا ہے وہ دیہات میں غذائی اجناس جتنی بھی وہ دیہات اور گاؤں میں اگائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ تازہ غذا تو کھائی جاتی ہی ہے دیہات میں، لیکن جب شہروں میں پہنچتی تو سب سے پہلے جو غذا ہوتی ہے وہ منڈیوں کا رخ کرتی ہے۔ منڈیوں کے بعد 2-3 دن کے بعد پھر وہ مثلا 1-2 دن کے بعد پھر وہ آتی ہیں شاپ پہ بھی پھر جا کے وہ گھروں میں تقسیم ہوتی، جو مثلا لینے جاتا ہے اس سے پھر وہ استفادہ، اس طرح وہ تازہ غذا سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اب باسی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے تازہ غذا، کیونکہ تازہ دودھ، تازہ سبزیاں وہ گاؤں والے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور شہر والے ان چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آگے دولت کی ہوس، سب سے اینڈ پہ بیٹا دیکھیں، کیونکہ شہری لوگ جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر مقابلہ بازی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہونا ہے، تو وہ جیسے بھی ہو سکے وہ لوٹ مار کرنا سٹارٹ کر دیجیے۔ جو کرپشن ہوتی ہے، جو مثلا مختلف قسم کی قبضہ مافیا لوگ ہوتے ہیں، بٹا خور لوگ ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر شہروں میں لوگ پائے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کی وارداتیں کر کے آئے دن رات ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ مال و اسباب جمع کرے اور دن سے رات نہ ہو اور رات سے دن نہ ہو، یہ جلدی سے جلدی امیر انسان بن جائے۔ تو یہ دولت کی ہوس ہے، یہ بہن بھائی کے رشتے کو بلا دیتی ہے، ماں باپ کے رشتے کو بلا دیتی ہے، اسی وجہ سے یہ اس کے طریق پہلو تھے۔ اور اسی کے حوالے سے بیٹا آج ہمارا یہ، اگر اس کا حاصل کلام کی طرف ہم دیکھیں تو بیٹا اگر تاریخی پہلو دیہات کے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ شہر کے بھی تاریخی پہلو ہیں، تو اپنی اپنی افادیت میں بیٹا بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی پارٹ جو ہے دیہات اور شہر جو ہے یہ دونوں پارٹ مل کر ایک ملک بنتا ہے، اور اس کے علاوہ ملک تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیٹا اس کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ آگاہ کر دیا گیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیٹا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔